پڑھ رہے ہیں. ایسا چل رہا ہے سسٹم. یہ کہاں سے آیا؟ اب میں ایک بات پوچھ رہا ہوں, میں ایک کو پکڑ کے آپ کل پکڑو, کب تک میں پکڑوں؟ کل آپ پکڑو, پکڑ کے پوچھو میاں یہ کیا ہے؟ سنت. اللہ گمت ہے سنت, جو دکھا سنت. یہاں تک داڑھی چھوڑ لیا, گاڑی چلا رہا تو یہ یوں اڑ کے ایسا نکل رہی پیچھے, ایسا دکھ رہا سنگاں لگ گئی کیا اس کو؟ کیا کئی کو چھوڑا بڑے بھائی اتنی بڑے سنت, اما اتنی بھیانک ہو گئی سنت, اب سنگوں کے جیسی ہو گئی. کیا مذاق ہے میرے بھائی, دین کا دیوالا نکال دے رہے ان لوگاں. میں خالی بول رہا ہوں تو آپ کو اتنا مسخرہ پن دکھ رہا ہے, تو جب انہیں کر رہا تو کیا ہو رہی ہوں گی حالت سوچو آپ. گھر میں بچی بھی ایسا بیٹھ کے سوچ رہی ہوں گی, با اتنی بڑی کئی کو چھوڑے ہوں گے, اتنی بڑی کئی کو چھوڑیں گے با ہمارے. جنات بھی نہیں چھوڑتے ہوں گے میں سمجھتا ہوں اتنی بڑی داڑھی کی. پیارے بزرگوں اور دوستو, بہرحال اتنی بڑی داڑھی چھوڑ لیا, اب یہ لگ گیا پیچھے, جہاں بیٹا یوں 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 لگ رہا. پوچھو آپ کل کیا ہی کو کر رہا میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرے تھے. کیا کرے تھے سرکار؟ سب بابا کرے تھے, کئی کو کرے تھے. سرکار جو کرے وہ کرنا ہے نہیں ہے, سرکار جو کرے وہ کرنا ہمارے کو نہیں ہے. جی جلدی بولو, با ہے وہ تھوڑی میرے کو نہ ہے, بولے تو پھر میں تمہارے کو باہر لے جا کے بولتا ہوں, چاند توڑ کے بتاؤ بولتا ہوں. سرکار جو کرے وہ آپ کو کرنا, سرکار جو کرو بولے وہ کرنا ہے. پوائنٹ نوٹ کرو, سرکار جو کرے وہ کرنا نہیں ہے. سرکار پیٹ کو پتھر بنے, کون ہے اب تک بنا سو؟ ایک ہاتھ اٹھاؤ یارو, اورنگ آباد کے غیور مسلمانوں ایک ہاتھ اٹھاؤ, میں بنا مول صاحب پیٹ کو پتھر. سرکار جو کرے وہ کرنا نہیں ہے, سرکار جو کرو بولے وہ کرنا ہے. جنگوں میں کون کون گئے؟ بلاؤ جی ذرا پولیس والوں کو, کون کون جا کے آئے جہاد کو؟ سرکار کرے نا جی جہاد, کرو نا جی جہاد. ہائے ہائے ہائے, کل سے لکھاؤ جی نامہ, کرتے جہاد. بولو بھائی سرکار اپنی جنگ اپنی حیات طیبہ میں 60 جنگوں میں شریک ہوئے. سرکار کی حیات طیبہ میں 83 جنگیں ہوئے, جس میں سے سرکار بنفس نفیس 60 جنگوں میں شریک ہوئے, 60 جہاد میں سرکار شریک ہوئے. کون جاتا بولو اب؟ سرکار جو کرے نہیں ہے جی کرنا, سرکار جو کرے خدا کی قسم ہم نہیں کر سکتے. سرکار رات بھر عبادت کرے, ہم لوگ نہیں کر سکتے. سرکار پورے شعبان کے مہینہ روزہ رکھ کے گزارے, ہم نہیں رکھ سکتے. سرکار جو کرے وہ ہم نہیں کر سکتے. سرکار پوری زندگی میں 11ویں نوالے کے بعد کبھی 12واں نوالا نہیں اٹھائے. سرکار پوری زندگی میں 12واں نوالا نہیں کھائے, پوری زندگی میں. ایک دن 2 دن کی بات نہیں کر رہا ہوں, پوری لائف کی بات کر رہا ہوں. 63 سالہ حیات میں حبیب پاک نے 12واں نوالا نہیں اٹھایا کبھی. کر سکتے؟ سرکار جو کرے وہ ہم, سرکار جو کرو بولے وہ ہم کو کرنا ہے. سرکار بولے یہ کرو, مسواک کرو بولے کرنا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ سرکار ٹوپی پہنو بولے پہننا ہے. سرکار نماز کو جاؤ بولے جانا ہے. پیارے بزرگوں اور دوستو, سرکار جو کرے وہ ہم نہیں کر سکتے. سرکار جو کرو بولے وہ ہم کو کرنا ہے. تو اب آئیے ذرا قربان کرے, سرکار کرے مگر کرو بول کے نہیں بولے. سرکار کرے, آپ انہیں بولتا حضور کرے, اللہ کے رسول کرے. پوچھو اس کو کئی کو کرے, یہ نہیں جواب دیتا. بولے وہ اس لیے کرے, ایک بار حضور نماز پڑھا رہے تھے, شیطان کا ٹولہ صحابہ اکرام کی نمازوں کو خراب کرنے کے لیے آ رہا تھا. سرکار اپنی انگلی سے کیا کرے؟ شیطان کو مارے. یہ ہے اصل و مسئلہ. شیطان کیا ہے؟ سرکار کیا کرے؟ شیطان کو مارے, شیاطین کے ٹولے کو مارے سرکار انگلی سے. ارے وہ نبی جو انگلی سے اشارہ کر کے چاند کو ٹکڑے کر دیا, شیطان کو مارے تو کیا کمال کی بات ہے. مارے سرکار, یہ سرکار ایسا مارے شیطان کے ٹولے کو. تو ٹولہ بھاگ گیا, صحابہ کو نماز میں بہکانے آ رہا تھا, بھاگ گیا. یہ تشریح ہے اس کی. اور یہ کتنے بار کرے؟ ایک بار. پوری لائف میں ایک بار کرے. کتنے بار کرے بھائی؟ ایک بار. زور سے بولو. ایک بار. اوکٹی اونلی تیلگو, صرف ایک بار کرے سرکار. اب وہ امام بخاری کو حدیث ملی. امام بخاری کا کام کیا ہے؟ جو صحیح روایات کے ساتھ حدیث ملی اس کو بخاری شریف میں کوٹ کرنا. امام بخاری کو ملی, امام بخاری اس کو بخاری شریف کے اندر رکھ دیے. سرکار کا عمل ہے, سرکار کی حدیثیں رکھے. امام بخاری بھی نہیں لکھے, میں بھی عمل کرتا ہوں, تم لوگ بھی کرو, بلکہ امام بخاری بھی نہیں بولے.
اور 1400 سال میں امام بخاری نے کوئی بھی عمل نہیں کرے اس کے اوپر، اس کچھ ملی لے یہاں شروع ہوگا. اب آپ بولو بھائی، کل اس کو بولو میاں رسول اللہ مارے شیطان کو، تو کس کو مار رہا؟ نہیں بھائی، سرکار شیطان کو مارے، تو کس کو مار رہا بھائی؟ اب انہیں بولتا میں بھی شیطان کو مار رہا ہوں. تو میں سجدے میں گرتا ہوں، بولا مولا تیری کیا رحمت ہے، تیرے کیا فیصلے، تیری قدرت کے قربان جاؤں رے رب، کیا شان ہے رے مولا تیری. ان لوگ اپنی کتابوں میں لکھے نماز میں نبی کا خیال لانے سے بہتر ہے کسی جانور کا خیال لاؤ. بولے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو اللہ تعالیٰ بولے اے صاحب میرے نبی کا خیال نہیں لاتا، کس کا خیال آ رہا؟ آپ ذرا زور سے بولو. ہاں اللہ بولا میرے نبی کا نہیں لاتا تو تمہارے دادا جان کا لاؤ. بولے یہ ہے دیکھو خدا کا قانون. اس کی نماز یہ ہے میرے بھائی، شیطان کا خیال ہے، اور ہماری نماز وہ ہے جس میں نبی کا خیال ہے. قربان جاؤ دوستو، اہل سنت پہ صدقے ہو جاؤ، دن رات اس کے لیے محنت کرو. یہ جماعت جنتیوں کی جماعت ہے، یہ جماعت اولیاء اللہ کی جماعت ہے، یہ صحابہ کی جماعت ہے، یہ بزرگان دین کی جماعت ہے، یہ غوث و خواجہ کی جماعت ہے، یہ علی و حسن و حسین کی جماعت ہے، رسول اللہ اور ان کی بیٹی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کی جماعت ہے. ایسی جماعت کو چھوڑ کر ان کے پیچھے جائیں گے؟ کہیں کا بھی کچھ بھی نہیں ہے میرے بھائی نے، کوئی اینگل سے بھی سیٹنگ ہو رہی نہیں اس کی آج تک. اب انہیں بولتا بخاری شریف میں جو ہے میں وچ کرتا ہوں. تو میں بولا کل سے تو بیٹھ کے پیشاب کرا تو پیچھے سے مار دیتا ہوں، ٹھہر کے کرنا. تو کیوں؟ بخاری شریف میں بیٹھ کے پیشاب کرنے کی حدیث نہیں ہے، ٹھہر کے پیشاب کرنے کی ہے. کیا قانون ہے دیکھو خدا کا ایسا. اور ٹھہر کے پیشاب کون کرتے بولو میرے بھائی؟ یہودیاں کرتے. ایئرپورٹوں کو چل جاؤ آپ، بیٹھ کے پیشاب کرنے کا سسٹم نہیں، ٹھہر کے کرنے کا ہے. بڑی بڑی ہوٹلز کو چل جاؤ، 5 اسٹار ہوٹلز کو، ٹھہر کے پیشاب کرنا ہے. کیوں؟ اکثر وہاں پہ یہود نصارہ عیسائی کافر مجوسی مشرک پہنچتے ہیں، ٹھہر کے کرتے ہیں. انہوں نے تو بھی ٹھہر جا بھایا ایک جگہ ٹھہر جائے تو کیا ٹینشن کی بات ہے. ارے بزرگ اور دوستو، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ مسلمان ٹھہر کے پیشاب نہیں بیٹھ کے کرتا ہے. کیوں؟ مدینے والے آقا کی سنت ہے. پھر آپ بولیں گے مول صاحب اب بھی آپ بولے نا بخاری شریف میں ہے ٹھہر کے کرنے کی حدیث. جی ہاں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ظاہری حیات کے اختتام کے دن تھے، انتہائی وقت چل رہا تھا سرکار کا. آقا علیہ السلام جب چند دنوں بعد پردہ فرمانے والے تھے تو سرکار کے جسم اقدس پر اتنی علالت آئی کہ سرکار کے گھٹنوں میں شدید درد تھا. سرکار خود چل بھی نہیں رہے تھے، بلکہ صحابہ اکرام اپنے کندھوں پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ لے آ رہے تھے. نماز کے لیے بھی ویسے ہی لا رہے تھے، ضرورت خانہ بھی ویسے ہی لے جا رہے تھے. صحابہ اکرام نے حضور کو ضرورت خانہ لے گئے اور چھوڑے. آقا علیہ السلام نے زندگی میں صرف ایک بار یا 2 بار یا 1 دن یا 2 دن آقا علیہ السلام نے اس علالت کے پیریڈ میں ٹھہر کر پیشاب فرمایا. وہ صحابہ دیکھے، بولے امام بخاری کو روایت صحیح آئی، حدیث میں کوٹ کر دیے، عمل کرو، بلکہ امام بخاری نہیں بولے. علالت کے دن تھے. مگر میرے ربی کے میں صدقے جاؤں آقا آپ کے ٹھہر کر ایک بار ضرورت کرنے کے میں قربان. کیونکہ میرے آقا اگر اس وقت بیماری کی علالت کی اس شدت میں اگر آقا بیٹھ جاتے تو 70 سال 80 سال کے بوڑھوں کے گھٹنوں میں جو درد ہوتا ہے اس کے باوجود بھی بیٹھنا اس کے لیے سنت کا درجہ رہتا، اور کھیڑنا سنت کے خلاف ہوتا، گناہ لازم آتا. میرے آقا نے سوچا اگر میں ایک بار کھڑ جاؤں تو قیامت تک میری آنے والی امت کے بوڑھوں کو کھڑے ہو کر پیشاب کرنا، مصیبت کے وقت میں ٹھہر جانا سنت کا درجہ بن جائے گا. سرکار نے اپنے امت کے بوڑھوں کا خیال کر کے کھڑے ہو گئے. اس کو انہیں دلیل بنا لے کہ اب انہیں عمل کرنے کو نکلا تو کیسا ہوگا میرے بھائی، کیسا چلیں گا جی یہ دین، نعوذ باللہ من ذالک. اب اس مسئلے پہ اگر گفتگو کروں فجر ہو جائیں گی میرے بھائی، مگر نہیں، کیونکہ آپ لوگوں کا وقت بہت قیمتی ہے. اور میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر دوبارہ جب آئیں گے تو اور ہم گفتگو کریں گے. مگر آئندہ اگر میرے کو آپ بلا رہے ہیں تو رد اہل حدیث عنوان رکھ کے بلاؤ. یہ سنیوں کے عنوانہ نہ کو رکھو میرے واسطے. نہیں،
ایسی بات کریں گے جی جو میرے آقا کے دین کے خلاف بغاوت ہو رہی ہے اس کو کچل دیں گے انشاءاللہ. سرکار کی نالے پاک کے صدقے میں لوگوں کو بتائیں گے اہل سنت کیا ہے اور جماعت اہل سنت کے علاوہ دیگر جماعتیں کیا ہے, تو لوگوں کو جو ہے فرق کرنے کا موقع ملے گا. صحیح بات ہے بھائی, اس میں گھوڑا کون ہے گدھا کون ہے. میرے دوستو, اب آؤ اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ, آئندہ سے جماعت اہل سنت چھوڑنے کا گمان اور خیال تک آنے مت دو, کیونکہ یہ رسول اللہ کی جماعت ہے, یہ سرکار کی جماعت ہے. ارے ہم مر جائیں گے, ہماری بیوی ہم کو نہیں بخشائے گی, بچے نہیں بخشائیں گے, دوست نہیں بخشائیں گے, احباب نہیں بخشائیں گے, خاندان والے نہیں آئیں گے, کوئی آپ کو بچانے نہیں آئیں گے. اس جماعت کے بانی محمد الرسول اللہ بچانے آئیں گے, سرکار بچائیں گے. جو بچانے والے نبی ہیں ان کو چھوڑ کے, ان کی جماعت کو چھوڑ کے ملا جی کی جماعت میں ہرگز جائیں گے؟ پیسے دے کے بلائے تو ارے واہ, دیکھو سوچ کے بولو, 45 روپے ایک نماز کو. جائیں گے؟ نہیں جائیں گے, پکا وعدہ انشاءاللہ. پیارے بزرگ اور دوستو, اب ایک بات رہ گئی ہے, انشاءاللہ اس پر گفتگو کر کے بات ختم کرتا ہوں. 10 منٹ دیجئے. حقوق الوالدین یہ ایک بہت بڑا عنوان ہے, مگر اس عنوان پر آج تھوڑا سا کڑوی گفتگو کرتا ہوں, کیونکہ حقوق الوالدین کے تعلق سے ہمارے محمود بھائی ایک DVD لائے ہیں, جاتے وقت لے جائے, جس میں والدین کے حقوق پر میں نے کچھ ایسی گفتگو کی ہے, آپ سنیں گے تو آپ کے جسم کا ریزہ ریزہ انشاءاللہ رونے لگ جائے گا, سکتے آپ پر طاری ہو جائیں گے. ماں باپ کی عظمت پر میں نے وہ گفتگو کی ہے, لیکن ایک گفتگو آج تھوڑا سا الگ اسٹائل میں کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو اور مجھ کو کچھ ایک نیا پیغام مل جائے. اگر کسی کا بیٹا نافرمان ہو رہا ہے, بد اخلاق ہو گیا, بد دین ہو گیا, بے دین ہو گیا, یا جو ہے گمراہ ہو گیا, یا بے راہ روی کی راستے اختیار کر گیا, گندی روش اختیار کر گیا, بے عمل ہو گیا, نافرمان ہو گیا, تو آپ بتائیں اس کے اندر قصور کس کا ہے نا بھائی؟ یہ بات پر بھی کبھی توجہ کرنی چاہیے. اب لوگ جو ہے بیٹا جب 22 سال کا ہو گیا, 25 سال کا ہو گیا, بیٹے اور بابا کی چپل میں فرق نہیں رہا, دونوں کے پیر برابر ہو گئے, اس وقت آ کے بولتے حضرت ایک تعویذ دو نا حضرت. کئی کو بہت نافرمان ہوگا حضرت, پٹا ہمارا سن رہا ہی نہیں, بولے سنتا ہی نہیں ہماری. کیسا سنیں گا میرے بھائی, آپ سنائی چ غلط اس کو. اب آپ اچھا بولے تو نہیں سنتا, شروع سے اس کو غلط سنا رہے ہیں, شروع سے گود میں لے کے دیکھو بیٹے بابا ادھر کیسا مار رہا, دیکھو فائٹنگ کیا ہو رہی, دیکھو کیسا ہے, کیا ایکٹنگ کرا, دیکھے بیٹے فرسٹ ایوارڈ ملا بیٹے اس کو. بٹھا کے بچوں کو کافروں کی گندی گندی پکچریں دکھا رہے ہیں, بے انتہائی بے حرمتی والی چیزیں. اب اس کے بعد بولتے میرا بیٹا بڑا ہوئے بعد اللہ والا بننا, شریف بننا. بچپن میں سلمان خان, بڑا ہوئے بعد اللہ والا. ہو سکتا بھائی ایسا؟ ذرا بولو نا بھائی, نہیں ہو سکتا میرے بھائی. ہم اپنے اولاد کو غلط لوگوں کے چیزیں دکھائیں گے, گندی گندی ٹیویاں گھر میں رکھ کے بےہودے قسم کے پکچرز دکھائیں گے, ناچ گانے دکھائیں گے, پھر اس کے بعد اولاد ہماری نافرمان. خدا کی قسم نہیں ہو سکتا ایسا. اولاد کو اگر ہماری فرما بردار بنانا ہے تو آج ایک کام, اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں گھر میں, سب پر اپنے گھر والے ہیں, مگر دعوے کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کیونکہ ہماری حالات اتنی گندی اور گر گئی ہے, دعوے کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں آج کسی گھر میں بھی کوئی باپ اپنے بیٹے کو نہ اللہ کا کلام سناتا ہے, نہ رسول اللہ کا کلام سناتا ہے, نہ صحابہ کی حکایات سناتا ہے, نہ اولیاء کا طریقہ بتاتا ہے, کوئی نہیں بتاتا. آپ سے مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں اس میں کوئی نہیں عمل کرتا. لیکن اگر ہم لوگ اگر آج سے یہ ماحول شروع کر دی, بیٹے با جان, بیٹے کتنا ہے بچہ ہمارا 10 سال کا ہے, 12 سال کا ہے, ابھی وہ کیا ہے کچی لکڑی ہے, جیسا چاہے ایسا موڑ لو. اب آپ فلیکسیبلٹی ہے اس کے اندر, جیسا چاہے آپ ٹرن کر سکتے ہیں اس کو. اب آپ بچے کو بٹھا دے, 10 سال کا ہے, جان دو بیٹے کو نہیں کرے, 35 کا ہوگا, چھوڑ دو, پوترے کو پکڑو, نواسے کو لیو, بٹھاؤ, سامنے بٹھا لو, بٹھا لے کے کتاب کھولو, علماء اہل سنت کی کتاب لو, لے کے اس کو سکھاؤ, ایک روایت پڑھ کے سناؤ جی, روزانہ ایک انچ خالی, ایک انچ بھائی, دوسری نک کو 5 منٹ خالی. سرکار کی سیرت ایسی ہے, اسوہ حسنہ ایسا ہے, صحابہ کا طریقہ ایسا ہے, اولیاء اللہ کا طریقہ ہے. ایک باپ اگر یہ ذمہ داری بنا لے
مجھے کہنے دو اس گھر میں پھر سے غوث اعظم کا غلام پیدا ہو جائے گا، پھر سے اس گھر میں اجمیر والے غریب نواز کا صدقہ بٹنے لگے گا، پھر سے اس گھر میں اللہ والوں کا فیضان جاری ہو جائے گا۔ مگر افسوس آج ہم یہ کام نہیں کر رہے، ہم نے صرف چھڑیاں، بیلٹ، راڈ، گندی گندی چیزیں اپنی اولاد پر استعمال کی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے ان کو جب بھی ڈانٹا ہے، غصہ کیا ہے، پھر جب بھی ہم نے کچھ کیا تو ان کو گالی گلوچ کیا ہے، تانے مارے ہیں۔ فیل ہو گیا 5 سبجیکٹ میں پاس ہوا تو 5 سبجیکٹ کو لائٹ لے لیے، 1 سبجیکٹ میں فیل ہوا تو سب کے سامنے بولے فیل ہو گیا پوٹا، فیل ہو گیا ہمارا بچہ، فیل ہو گیا ہمارا بچہ، اتنا ذلیل و خوار کر کے رکھ دیے۔ اب اس کے بعد بولتے پھر میرا بیٹا اللہ والا بننا، حضرت بننا، اللہ والا بننا۔ نہیں بابا جان، ایسا ہو ہی نہیں سکتا جی، غلط فہمی میں تم۔ تربیت کا انداز ہم نے بدل لیا۔ آؤ ایک بات بتاتا ہوں، مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچوں کی تربیت ایسی کی تھی، قربان جائیں، اپنے بچوں کی تربیت ایسی کی تھی کہ مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے سامنے حضرت امام حسن بیٹھے ہوئے دسترخوان پر، سرکار امام حسن بیٹھے ہوئے، حضرت فاطمہ ایک کٹورے میں شوربہ، ہڈیوں کا شوربہ بنا ہوا لا کر رکھتی ہیں، اور وہ شوربے میں صرف ایک ہی ہڈی ہوتی ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بمشکل 5 سال کی عمر کے، ابھی 5 سال، حضرت امام حسین کو ہڈی بڑی پسند تھی، آپ نے ہڈی جو ہے اپنی پلیٹ میں ڈال لی، شوربہ ڈال لیے روٹی چورنے کے لیے۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں بیٹے حسن، کیا تم نے اپنے رب کے سامنے جواب دینے کا پورا اہتمام کر لیا ہے؟ اللہ اکبر۔ پوچھتے ہیں بابا جان کس بات کا جواب؟ بولے بیٹے دسترخوان پہ 2 لوگ ہیں اور ہڈی ایک ہے، تو تم نے پوری ہڈی اپنی پلیٹ میں کیسے ڈال لی؟ بیٹے اگر تم اس کے 2 ٹکڑے کرتے ہو تو یہ سامنے والے کا حق ادا ہوگا اور اللہ تم سے اس کا سوال نہیں کرے گا۔ اگر تم پوری ہڈی کھا لو گے تو اللہ بروز محشر پوچھے گا ایک ہڈی تھی تم نے اپنے بابا کا حق ادا کیوں نہیں کیا؟ اللہ اللہ۔ امام حسن رونے لگے، بولے بابا جان مجھے معاف فرما دیجئے، میں نے اس حق کو بھول گیا۔ یہ تربیت ہو رہی ہے میرے بھائی۔ اب وہ تربیت ہوئی تو ایسی جب تربیت ہوئی تو بچے کیسے بنتے ہیں؟ دیکھیے یہی امام حسن اور حسین ہیں، ایک بار میدان میں کھیل رہے ہیں، میدان سے کھیلتے ہوئے امام حسن اور حسین دوڑے دوڑے نماز کے لیے مسجد کو آئے۔ جب مسجد میں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں؟ ایک بدو گاؤں کا رہنے والا شخص وضو کر رہا ہے اور غلط وضو کر رہا ہے۔ پہلے منہ دھو لیتا ہے، بعد میں پیر دھوتا ہے، پھر سر کا مسح کرتا ہے، پھر کلی کرتا ہے، عجیب و غریب قسم کا وضو ہو رہا ہے۔ تو بولے چاچا جان آپ سے ایک گزارش ہے، یہ ہم دونوں بھائی ہیں، یہ حسن ہیں بڑے ہیں، میں حسین ہوں چھوٹا ہوں، چاچا جان ہم دونوں وضو کرتے ہیں، ذرا آپ بتا دیں کہ ہم دونوں میں وضو کس کا صحیح اور کس کا غلط؟ سبحان اللہ۔ بولے چاچا جان یہ بڑے ہیں، پہلے یہ وضو کر لیں۔ تو حضرت امام حسن نے ان کے سامنے بیٹھے پورا وضو کر لیے، وہ چاچا دے بدو دیکھتے رہے۔ پھر اس کے بعد امام حسین نے پورا ایز اٹ از جیسے حسن نے کیا تھا سرکار امام حسین نے ویسے ہی وضو کیا۔ تو وہ بدو سمجھنے لگا کہ یہ بچے وضو کی اصلاح مجھ سے نہیں کر رہے ہیں، جیسے حسن نے کیا تھا سرکار امام حسین نے ویسے ہی وضو کیا۔ تو وہ بدو سمجھنے لگا کہ یہ بچے وضو کی اصلاح مجھ سے نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اس انداز میں وضو کر کے مجھ کو وضو کرنا سکھا رہے ہیں، مجھ کو وضو کرنا سکھا رہے ہیں۔ اللہ اللہ۔ یہ میرے بھائی اسلوب زندگی، اللہ کے واسطے بچوں کو تانے مارنا چھوڑ دو۔ جی ہم اپنی اولاد کو تانے ماریں گے؟ حدیث شریف میں رسول اللہ ارشاد فرمائے تانے مارنے والوں کو جنت کی خوشبو تک سنائی نہیں دی جائے گی۔ تانے مارنا اتنی بری بات ہے، اور برا نہ کو مانو۔ ایک بات بولتا ہوں، ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں، اب یہاں ہے نہیں ہے نہیں معلوم، میں ہمارے علاقے کی بات بول رہا ہوں، ابھی بھی جو ہے ہمارے پاس بات سفید داڑھی والے بوڑھے، بیگم
وہ تمہارے بابا سائیکل دیتے بولے تھے جی اب تک نہیں دیے. ہاں ریٹائرڈ ہو گئے لو, ابھی بھی بیگم کو نہیں چھوڑ رہے, اب تک تانے مار رہے میرے بھائی. کیسا ہوں گا میرے بھائی اگر ہم لوگ ایسی زندگیاں گزاریں گے تو؟ دیکھو میرے بھائی, اگر بیٹا نافرمان ہے, اس کو اگر سدھارنا ہے تو اس کو ارے تو یہ کہیں کو کر رہا, یہ بدماش ہے, یہ خراب ہے, یہ گندا ہے, یہ غلیظ ہے, یہ بےہودہ, نکال, ایسا نہیں بولنا. اس کے اندر اگر 90 قسم کے برائیاں ہیں تو وہ 90 برائیوں پہ پردے ڈالنا. اسلام کی تربیت کیا ہے بتا رہا ہوں آپ کو. 10 خوبیاں ہیں, نہیں 10 خوبیوں میں سے کیا کرنا, ایک ایک خوبی کا ایک ایک دن ذکر کرتے جانا, ایک ایک خوبی کا ذکر کرنا. اب آپ کے سمجھے فار ایگزامپل